السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ نتوکل وبہ نستعین الحمد للہ علی نعمائہ والصلاة والسلام علی خاتم انبیائہ اما بعد۔ محترم حضرات، میری ماؤں اور بہنوں، روزانہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے، کبھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کبھی راستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ہماری یہ روز روز کی ملاقاتیں، روز روز کا ملنا جلنا آپسی میل جول کا سبب ہے، آپسی محبت و تعلق میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ محبت و تعلق، یہ میل جول اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے اس کا خیال کرتے ہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ ہماری آپسی محبت اس وقت زیادہ بڑھے گی جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے، اپنائیت اور مخلصانہ جذبات کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه معاببتم افشوا السلام بينكم۔ تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ سنو، آپس میں سلام کو فروغ دو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو، جب وہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب ملاقات ہو تو سلام کرے، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دے، غائب و موجود ہر صورت میں اس کا خیر خواہ رہے۔ سلام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہوں، سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، خواہ ہم پہچانے یا نہ پہچانے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ای الاسلام خیر، یعنی کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، یعنی کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسے بھی جسے پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کی رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ سلام میں پہل کرنا غرور و تکبر سے بری ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوا کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور یوں سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے 10 نیکیاں ملی۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا اسے 20 نیکیاں ملی۔ اتنے میں تیسرا شخص آیا، اس نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا اسے 30 نیکیاں ملی۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ چوتھے شخص نے آ کر یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا اسے 40 نیکیاں ملی۔ سلام کا جواب جس قدر ہو سکے اچھے سے اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ ارشاد باری ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ ایک تابعی طفیل بن ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح انہیں لے کر بازار جاتے اور بازار میں جو بھی چھوٹا بڑا دکاندار امیر و غریب ملتا سب سے سلام کرتے۔ کسی دکان پر کبھی رکتے نہیں تھے، نہ کوئی سامان خریدتے، بس سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ چلو بازار چلیں۔ میں نے کہا آپ کا بازار میں کیا کام؟ آپ نہ کسی دکان پر رکتے ہیں، نہ کوئی سامان خریدتے ہیں، نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ بازار جا کر کیا کیجیے گا؟ آئیے یہی ہمیں حدیث نبوی کا درس دیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ جو ملے اسے سلام کروں۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے صحابی اور روزانہ صبح سویرے بازار اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ ہر ملنے والے کو سلام کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ بازار میں جتنے لوگ اور جس قسم کے لوگ ملتے ہیں کسی اور جگہ کہاں ملیں گے؟ لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چاہتے تھے کہ سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سلام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے، اور صرف اسی کام کے لیے روزانہ بازار جایا کرتے تھے۔ سلام کا ایک حصہ مصافحہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام تحیاتکم بینکم المصافحہ، یعنی تمہاری آپسی مبارکبادی اور سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تصافحوا یذھب الغل وتہادوا تحابوا وتذهب الشحناء، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، یہ کینے کو دور کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔